آپ نے کہانیوں میں تو ایسے بچوں کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا جو جنگل میں ٹارزن کی طرح جانوروں کے ساتھ پلے بڑھے، لیکن دنیا میں ایسے کئی بچے موجود ہیں جنہوں نے اپنا بچپن واقعی جنگلی جانوروں کے ساتھ گزارا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں حقیقی زندگی کا ٹارزن کہنا غلط نہ ہوگا۔ دنیا میں موجود ایسے بچوں کے لیے فیرل چائلڈ یا جنگلی بچے کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی ایسے بچے جن کا بچپن انسانوں سے الگ تھلگ جنگل میں یا کسی ایسی جگہ گزرے جہاں جانوروں کے ریوڑ رہتے ہوں۔ جنگلوں سے بازیاب ہونے والے زیادہ تر فیرل چائلڈ رہنے سہنے اور کھانے پینے، یہاں تک کہ سوتے ہوئے بھی جانوروں جیسا برتاؤ کرتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہو۔ تاریخ میں ایسے کئی بچوں کا ذکر ہے جو جنگلوں میں کتوں، بھیڑیوں، بندروں اور دوسرے جانوروں کے ساتھ پرورش پا چکے ہیں۔ سن 1725 میں شمالی جرمنی کے شہر ہیملن کے قریبی جنگل میں برطانوی شکاریوں کو ایک 12 سالہ بچہ ملا جس کا نام پیٹر دی وائلڈ بوائے رکھا گیا۔ یہ بچہ چھپائی کی طرح چلتا تھا، جنگلی پھل اور پتے کھاتا اور پانی کو جانوروں کی طرح چاٹ کر پیتا تھا۔ یہ شکاری اس بچے کو عجوبہ سمجھ کر فرانس کے دورے پر آئے برطانوی بادشاہ جارج اول کے پاس لے گئے، جو اس لڑکے کو اپنے ساتھ برطانیہ لے گیا اور پیٹر دی وائلڈ بوائے کا نام دیا۔ جارج اول نے پیٹر کی بحالی کی بجائے اسے اپنے بچوں کے لیے کھلونا بنا دیا اور گلے میں پٹا ڈال کر محل میں باندھ دیا۔ بعد ازاں جارج اول نے پیٹر کو انسانی رہن سہن سکھانے کے لیے کچھ ملازمین مختص کیے، جن کی کوششوں سے پیٹر نے کئی حیوانی عادات کو ترک کر دیا، لیکن وہ تمام عمر بولنے سے قاصر رہا۔ جنگلی درندوں کے ساتھ پرورش پانے والا پیٹر انسانی آبادی میں آ کر 1785 میں وفات پا گیا۔ میری اینجلک میمی 1712 میں امریکی شہر وسکانسن میں پیدا ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں فرانسیسی تاجر کی بیوی اسے اپنی خادمہ بنا کر فرانس لے گئی۔ فرانس جانے کے کچھ عرصے بعد ہی طاعون کی وبا نے اس کی مالکن کو بھی موت سے ہمکنار کر دیا۔ اس وقت سب اپنی اپنی جان بچانے کے چکر میں تھے، تو بھوک کی شدت سے نڈھال میری نے قریبی جنگل کا رخ کر لیا، جہاں وہ 10 سال تک جانوروں کے ساتھ رہی۔ طویل عرصے تک جنگل میں رہنے کی وجہ سے میری میں حیوانی عادتیں پروان چڑھی اور وہ جانوروں کی طرح کھانے پینے، چلنے اور رہنے لگی۔ سن 1731 میں جب دیہاتیوں نے میری کو جنگل سے بازیاب کروایا تو اس کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ وہ بلی کی طرح ہونٹ سکیڑ کر پانی بھی پی رہی تھی۔ اسے اناج کی جگہ کچا گوشت، مینڈک، سانپ، درختوں کے پتے اور شاخیں کھانا پسند تھا۔ وہ نہایت پھرتی سے خرگوش اور دوسرے چھوٹے جانوروں کا شکار کرنے اور اپنے لمبے ناخنوں سے ان کی کھال اتارنے میں مہارت رکھتی تھی۔ میری سن 1775 میں چل بسی۔ یوکرین کی اوکزینا ملایا 6 سال کا عرصہ شکاری اور جنگلی کتوں کے ساتھ گزار چکی ہے۔ ملایا کے شرابی والدین 2 سالہ اوکزینا کو ایک متروک فارم ہاؤس کے باہر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ سردی کی شدت سے نڈھال یہ بچی رینکر فارم ہاؤس میں بنے کینیل یعنی کتوں کے رہنے کے لیے بنائی گئی جگہ میں چلی گئی۔ سن 1991 میں جب اوکزینا کو بازیاب کرایا گیا تو اس وقت اس کی عمر محض 8.5 سال تھی۔ اوکزینا کا طرز عمل ہو بہو کتوں کی طرح تھا۔ یہ چاروں پیروں پر کتوں کی طرح بھاگنے، کتوں کی طرح دانت اور زبان باہر نکال کر بھونکنے، فرش پر لوٹ لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی ہائیجین کا خیال بھی کتوں کی طرح ہی رکھ رہی تھی۔ بازیابی کے بعد اسے کینیل سے نکال کر بچوں کے ایک مقامی نفسیاتی اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ کئی برسوں کی تربیت کے بعد اوکزینا نے اپنے کتوں جیسے طرز عمل پر کافی حد تک قابو پا لیا۔ وہ عقل مندی کے ساتھ روانی سے انگریزی اور مقامی زبان بولتی رہی۔ اوکزین کافی حد تک اپنا رویہ تبدیل کر چکی تھی، تاہم حال ہی میں ایک مقامی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں اوکزینا نے کہا کہ میں چاہتی ہوں مجھے ایک عام انسان کی طرح سمجھا جائے۔ جب لوگ مجھے ڈاگ گرل کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اوکزینا اس وقت ایک باڑے میں بھینسوں کی دیکھ بھال اور دودھ دوہنے کی ملازمت کر رہی ہے۔ بھارتی نوجوان شام دیو کو وولف مین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 4 سالہ شام دیو کو سن 1972 میں ریاست اتر پردیش کے ایک جنگل سے بازیاب کرایا گیا، جہاں وہ بھیڑیوں کے بھٹ میں رہ رہا تھا۔ شام دیو بھیڑیے کی طرح دانت نکال کر غراتا تھا۔ شام دیو کے نوکیلے دانتوں، لمبے مڑے ہوئے ناخنوں، سیاہ رنگت اور غیر معمولی قد و خال نے اسے انسان نما بھیڑیے میں تبدیل کر دیا تھا۔ شام کی ان عادات سے خوفزدہ دیہاتیوں نے سن 1976 میں شام دیو کو مدر ٹریسا کے محتاج گھر چھوڑ دیا۔ صحیح طریقے سے نفسیاتی بحالی اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے فروری سن 1985 میں شام دیو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امریکی ریاست کولمبیا کی منکی گرل میرینا جپمن کا دعویٰ ہے کہ انہیں سن 1959 میں جنوبی امریکہ کے گاؤں سے اغوا کیا گیا اور اس وقت ان کی عمر صرف 5 برس تھی۔ تاہم نامعلوم وجوہات کی بنا پر اغوا کار انہیں ایک جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے۔ سن 1969 میں انہیں شکاریوں کے گروپ نے جنگل سے بازیاب کرایا اور ایک مقامی قہوہ خانے کو فروخت کر دیا۔ کچھ عرصے بعد یہ وہاں سے بھی فرار ہو گئیں اور سڑکوں پر زندگی بسر کرتی رہیں۔ بعد میں ایک مافیا فیملی نے انہیں لونڈی بنا لیا اور کچھ سال بعد یہاں سے فرار ہو کر بریڈ فورڈ چلی گئیں۔ تاہم کچھ حلقے مرینا کے جنگل میں بندروں کے ساتھ بچپن گزارنے کے دعوے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ سن 2007 میں کمبوڈیا کے صوبے راتانا کری کے جنگل سے محکمہ جنگلی حیات کے اہلکاروں نے ایک برہنہ لڑکی کو بازیاب کرایا۔ اس لڑکی کی شناخت قریبی گاؤں کے ایک دیہاتی نے اپنی بیٹی روشم پنگیانگ کے نام سے کی، جو 18 سال قبل لاپتہ ہو گئی تھی۔
जंगल में तवील अरसा गुजारने की वजह से रोशुन न सिर्फ बहुत से जानवरों की आवाज़ें निकाल लेती थी बल्कि जानवरों का शिकार करके इनका कच्चा गोश्त खाकर ही गुजारा करती थी। जब रोशुन को बाजियाब कराया गया तो इसे मुहज़्ज़ब दुनिया में रहने में बहुत मुश्किलात पेश आईं और इसने दोबारा से जंगल में फ़रार होने की कोशिश की। ताहम सिविल सोसाइटी और जंगली हयात के महकमे की कोशिशों की बदौलत 1 साल बाद रोशुन को दोबारा बाजियाब करा के स्पेन के एक दिमागी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ताहाल ज़ेर इलाज है। मॉस्को का एवन मिशुखोव 4 साल की उम्र में अपने शराबी माँ बाप की मारपीट से बचने के लिए घर से फरार हो गया। घर से भागने के बाद मिशुखोव ने आवारा कुत्तों के एक मस्कन को अपना ठिकाना बनाया। इब्तिदा में वो कुत्तों के बचे खचे खाने से पेट भरता रहा, लेकिन बाद में भीख मांगकर अपना कुत्तों का पेट भरना शुरू कर दिया। सन 1998 में मॉस्को पुलिस ने एवान को बाजियाब कराया। फौजी स्कूल में तालीम हासिल करने और रूसी फौज में खदमात सर अंजाम देने वाला मिशुखोव मुतादिद रूसी और गैर मुल्की अखबारात और टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ भी दे चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।